اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کہیں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کہیں مال نچھاور کرتے ہیں، کہیں اس کی خاطر بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں۔ بھوک پیاس برداشت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ فرض روزوں کے علاوہ مسلمان نفلی روزے رکھ کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ روزے رکھنے کے وہ کتنے شوقین تھے، اور آج بھی روزوں سے محبت رکھنے والے کیسے سال بھر اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں۔ میں تذکرہ کرنا چاہوں گی سیدنا عبداللہ ابن رواحہ کا۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کر رہے تھے۔ دن انتہائی گرم تھا۔ گرمی کا یہ عالم تھا کہ گرمی کی سختی سے لوگ اپنے سروں کو پکڑ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ کے سوا اور کوئی شخص روزے سے نہیں تھا۔ محبت ہے، سفر میں بھی، شدت کی گرمی میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا ذوق و شوق رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ تجربہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور آگے لے جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، حمزہ بن عمرو اسلمی نے نبی کریم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا، چاہو تو رکھ لو، چاہو تو نہ رکھو۔ چونکہ سفر میں روزے کی رخصت ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا اجازت مل سکتی ہے؟ یعنی یہ تجربہ ان کو کتنا عزیز تھا، بھوکا پیاسا رہنا۔ محبت کا خوبصورت انداز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، من اصبح منکم الیوم صائما، کون ہے جس نے آج اللہ کی خاطر نفلی روزہ رکھا ہو؟ سیدنا ابو بکر نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا، کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ سیدنا ابو بکر نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ سیدنا ابو بکر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے کھانا کھلایا۔ آپ نے سوال کیا، کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی ہو؟ سیدنا ابو بکر نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں نے عیادت کی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ چاروں خوبیاں جس میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ اس سے دین کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، کہاں سے انسان انسانوں کی خدمت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کسی کے جنازے میں جانا، کسی کی عیادت کرنا، کسی کو کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ، اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر روزے رکھنا کہاں پہنچا دیتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں، جس کے دل کو یقین ہے وہ کیوں نہ بھوکا پیاسا رہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ سخت گرم دن تھا۔ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جس کے پاس چادر تھی اس کے پاس گویا سب سے زیادہ سایہ تھا۔ کچھ لوگ اپنے ہاتھ ہی سے سورج کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا رہے تھے، لیکن ہوا یہ کہ گرمی کی تاب نہ لاتے ہوئے روزہ دار گرنے لگے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ اٹھے، انہوں نے خیمے لگائے اور سواریوں کو پانی پلایا،
تو نبی کریم نے فرمایا کہ آج روزہ نہ رکھنے والے زیادہ اجر لے گئے. یعنی روزہ رکھنا بڑے اجر کی بات ہے، لیکن کبھی اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں روزے کی مشقت برداشت کرنے سے زیادہ اپنی جان کا حق بڑھ جاتا ہے. اور ان لوگوں نے کیسے خیمے لگائے، سواریوں کو پانی پلایا، جبکہ روزہ دار غشی کھا کر گرتے رہے. اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ کس موقع پر کون سی نیکی زیادہ بڑی ہے. ابراہیم رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے روزہ رکھا تھا. ان کے پاس کھانا لایا گیا تو سیدنا مصعب بن عمیر کو یاد کرتے ہوئے کہنے لگے وہ احد میں شہید کر دیے گئے اور وہ مجھ سے کہیں زیادہ افضل تھے. انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا. وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر اس سے ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپے جاتے، سر ننگا ہو جاتا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیدنا حمزہ بھی شہید ہو گئے، وہ مجھ سے افضل اور برتر تھے. پھر جیسا کہ دیکھ رہے ہو ہمارے لیے دنیا کی آسائشیں وسیع کر دی گئیں. اس وسعت کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں تو نہیں دے دیا گیا. یہ کہہ کر وہ رونے لگے اور کھانا اسی جگہ پڑا رہ گیا. ہاں، یہ افطار کا وقت تھا اور لوگوں کی نیکیاں یاد کر کے رونے والے سیدنا عبد الرحمن بن عوف تھے، جو اللہ کے راستے میں بہت زیادہ صدقہ کرنے والوں میں سے تھے، جو بہت زیادہ نیکیاں کرنے والوں میں سے تھے. نیکی کا شوق اور رغبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھوکا پیاسا رہنا انسان کو جسمانی طور پر بھی نفع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں روزے کی محبت نصیب کرے، اپنے لیے بھوک پیاس برداشت کرنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.